اب میں ان بچوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں بلال بھائی جی کہ ان پر یہ بچیاں تھیں، ان پر ایک مرد نے ظلم کیا. میں مرد تھا، مجھ پر بھی ایک مرد نے ظلم کیا. وہ کیا ہوا مجھے آج یاد آئی وہ ساری بات. بریک کے بعد بتائیں گے، مجھے بریک پہ جانا ہے تاکہ ہم تفصیل سے سن سکیں. جناب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جانیں گے کہ ایک مرد نے مرد پہ کیسے ظلم کیا. عرفان خسر صاحب کی کہانی بھی سنیں گے. عرفان بھائی، آپ بتا رہے تھے کہ ایک مرد نے آپ پہ ظلم کیا. ہاں جی، اور وہ مرد اب اپنے بچوں کو جب مجھے ٹی وی پر دیکھتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ جو نشان اس کے منہ پر پڑا ہوا ہے یہ پورا تھا اور پیچھے سے کمر بھی جلی ہوئی ہے. وہ ہوا ایسا کہ ماں نے ہمیں دونوں بھائیوں کو کہا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کہ سبزی وبزی لے آؤ. تو ان دنوں میں ٹاٹ کے تھیلے ہوتے تھے. جی 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 وہ تھیلا لے کر تو ہم دونوں بھائی جا رہے تھے سبزی لینے کے لیے. جی گھر کے پاس ہی ایک موٹر ورک شاپ تھی. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کپڑے موبل آئل میں پیٹرول میں بھیگے ہوئے وہ پھینک دیتے ہیں. کچھ بچوں نے وہ ایک کپڑا اٹھا کے اس کو آگ لگا دی اور ایک نے ایسے ایک لکڑی سی لے کر نہ تو اس پہ اٹھایا ہوا تھا. ایک اور بڑا لڑکا وہ سامنے سے آیا اور اس نے ہمیں سے تھیلا چھینا. اچھا. اب اللہ جانتا ہے کہ اس نے ان کو بھگانے کے لیے یہ کیا تھا. اس نے وہ تھیلا اس آگ پر مار کر اس نے کہا چلو دوڑ جاؤ. تو وہ پورا کا پورا کپڑا جو تھا آگ والا وہ آپ پہ آ گیا. آگ والا وہ مجھ پہ آ گیا. اور وہ اس میں چونکہ موبل آئل ہوتا ہے اور سیاہ دھواں ہوتا ہے اس کا بہت، تو وہ میرا منہ، پیچھے سے کمر. اب بچے سب مجھے لے کے تو واپس گھر، اور میں رونے لگ گیا. مجھے یاد ہے میں کچھ 7-8 سال کا تھا. اماں ہماری جو تھیں خدا ان کی مغفرت کرے، وہ پنجابی نہیں سمجھتی تھی. وہ بچوں نے کہا کہ سڑ گیا، وہ ان کو سمجھ آیا کہ گر گیا. وہ سمجھی کچھ کیچڑ وغیرہ ہے، کیچڑ ہے. انہوں نے پانی لے کر تو وہ اس سے کیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ پھر میں تو بالکل عجیب سی کیفیت تھی میری. مجھے جب ہاسپٹل میں داخل کیا گیا وہ برن یونٹ میں، وہاں ان دنوں ایک کچھ چپل بنانے والی فیکٹری تھی، وہاں بھی آگی لگی. وہاں کے جو وہ متاثرین آئے ہوئے تھے وہ بھی اسی وارڈ میں تھے. تو بہرحال آج ان بچوں کو دیکھ کر مجھے وہ اپنی تکلیف یاد آئی. لیکن کوئی ایسی بات نہیں، ظالم ظلم کرتا رہے گا اور یہ تو ازل سے چلتا ہے. آپا، آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ ان بچیاں آپ کو اپنا گھر سمجھ کے آپ کی طرف لوٹ کے آتی ہیں اور یہاں سے بہت ہی کامیاب ہو کر سرفراز ہو کر یہاں سے نکلتی ہیں، آپ کو ذاتی طور پہ کیا کمی محسوس ہوتی ہے؟ معاشرے کی بے حسی زیادہ آپ کو جلاتی ہے یا اکنامکس آپ کو رلاتی ہے کہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چیز زیادہ دکھ دیتی ہے؟ بہت سارے جو ہے نا اس کے ریزنز ہیں. مطلب یہ تو ایک کوئی وشس سا سرکل، آپ اس کو پکڑیں تو لگتا ہے یہ غلط ہے، اس کو پکڑو تو یہ کم ہو جاتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی تعلیم کا فقدان ہے تو مذہب سے دوری بھی نظر آتی ہے، ظاہر ہے. جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب رویوں کی بات کرتے ہیں تو بے حسی کی انتہا ہے. مطلب آپ جس سے عشق کرتے ہوں، جس کے ساتھ آپ بچے بھی آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی سوچ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی جہالت کے ساتھ ساتھ جو تربیت تھی ماں کی، اس میں بھی بہت کمی آ گئی ہے. کیونکہ بچیوں کو تو تربیت دینے میں مطلب بہت مشکل ہو جاتی ہے. یہ بھی کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، یہ وقت ہے، یہ نہیں ہے. لیکن لڑکوں کی تربیت میں کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے، اور وہ کوتاہی جو ہے وہ پھر بعد میں ان کے حرکتوں سے، ان کے طریقہ کار سے، ان کے اعمال سے نظر آتی ہے. اس وقت ماں جو ہے وہ اس کو روکتی نہیں ہے. اس وقت بھی وہ روکے. مطلب مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ اگر آج بھی میری ماں میرے بھائیوں کو کہہ دیتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا ہے تو وہ کہتے ہیں جی.
مگر یہ وہ بچے ہیں جو کہ اتنے زیادہ بے بہرا ہو چکے ہوتے ہیں جن کو کوئی تمیز نہیں رہ جاتی، اس وجہ سے وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ کو کبھی ایسا لگا کہ یہ سارے لوگ، ساری بچیاں جو آپ کے پاس آتی ہیں، کبھی زمانے نے آپ کے ساتھ یہ رویہ عکس کیا ہو کہ آپ یہ کن کاموں میں پڑ گئیں؟ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ میں نے یہ بات آپ سے تنزن کی تھی کہ واقعی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ دھمکیاں بھی ملتی ہیں۔ اچھا، کہ اگر آپ نے ان کو راہ دکھائی پولیس کی، اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا بھی یہ حشر ہوگا۔ تو میں کہتی ہوں نہیں نہیں بیٹے، نہیں بھائی، میں تو صرف علاج ہی کرا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ جو یہ بچیاں ہوتی ہیں، ان کے جسے رخسانہ جو ہے وہ کام کرتی ہیں، یہ ہماری بہت سی بچیاں جن کے آپریشنز کے بعد مطلب اب شکر جو الحمدللہ یہیں پہ امپلائی بھی جو ہوتے آپ ہیں کے employees اور ایک سائیکل چلا۔ جو- حضرت انتہائی ادب کے ساتھ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی تربیت ہے جو مردوں کے اندر نہیں آپ کو آج نظر آ رہی، جس کی وجہ سے اتنا ہلکا مرد پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن تربیت نہیں۔ یہ کون کرے گا؟ تربیت صرف ماں کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اولاد سب سے زیادہ وقت گزارے۔ تکلیف بھی ہوتی تو ماں کے پاس ہی جاتا، بالکل۔ مار بھی کھا کے بچہ ماں کے ماں پاس کے ہی پاس جاتا ہی جاتا ہے، محلے سے لڑائی ہوگی تو بھی وہیں جائے گا۔ اچھا، اب جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، میرا ماشاءاللہ پوتا ہے، صحیح، تو اس کی ماں اس کی شکایتیں کرتی ہے، اور وہ 4.5 سال کا بچہ ہے، اس کو میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا بیٹا اس کو جیسے تم مجھے، بلکہ اس کی شکایت اس کے سامنے کیا بھی نہ کرو گے، کیوں؟ ضد نہ ہے اس میں۔ کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی بڑا ہے جس کو یہ بتاتے ہیں، اور یہ میری ماں سے زیادہ پاورفل ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی ڈر خوف تمہارا ختم وہ ہوگا ختم ہو جائے گا۔ وہ میرا بھی ہو جائے گا۔ تو اس کو پیار محبت سے سمجھایا کرو۔ ہم نے جس دور میں پرورش اپنے گھر میں پائی، اس دور میں اگر ہم باہر لڑتے تھے، ہمیں یا دوسرا مارتا تھا، لڑتے تھے تو گھر آتے تھے تو اماں سے مار پڑ جاتی تھی کہ کیوں لڑائی کی۔ بات ان کی بڑھا رہا ہوں، وقفے پہ جانا ہے۔ اگر باہر سے چوٹ لگ گئی اور گھر آ کے پھر مار پڑی کہ چوٹ کیوں لگوا چوٹ کے کیوں آئے؟ لگوا کر آئے۔ جناب یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہاں میری جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، آج ان کے سپنے پورے کریں گے عرفان کھوسٹ صاحب اور مسرت مصباح صاحبہ، کیونکہ اسمائل اگین، مسکرانا تو پھر ضروری ہے۔ آ کے مزید آپ سے گفتگو کروں گی، لیکن یہاں لیتے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کھیلیں گے اپنے کے